إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر آج ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے۔ 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ ذوالحج کا مہینہ داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ یہ ایام دوبارہ دیکھنے کا موقع دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام تک پہنچا دے، کیونکہ ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں 1 سال اور دے دیا، یہ دن دیکھنے کا موقع پھر دے دیا۔ اور یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور وہ مقام ہے سورۃ الفجر، 30ویں سپارے میں ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، مجھے قسم ہے فجر کی۔ اب اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی اہم ہوگی، اس کی کتنی فضیلت اور کتنی اس کی برکت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس والقمر۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی راتوں کی اور پھر ان 10 دنوں میں سے بعض خاص ایام کے اوقات کی۔ سورہ فجر کی پہلی ہی آیت میں فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ فجر کون سی فجر ہے؟ یوم نحر، جسے ہم عید بھی کہتے ہیں۔ منا میں جو لوگ موجود ہوں گے انشاءاللہ اس سال اور گزشتہ سالوں میں موجود رہے، 10 تاریخ کو وہاں عید محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ منا میں موجود لوگوں پر عید نہیں ہے، ان کا جمرہ عقبہ، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس پر کنکریاں مارنا ہی ان کی عید ہے، ان پر عید نہیں ہے۔ وہاں عید کا کچھ تصور محسوس نہیں ہوتا۔ جو سب سے زیادہ محسوس ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قربانیاں۔ جمرہ عقبہ پر رمی کی اور قربانیاں شروع کر دیں، اپنے سروں کو منڈوانا شروع کر دیا اور طواف افاضہ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ 4 کام ہیں جو اس دن کیے جاتے ہیں، ان کی تفصیل میں تھوڑی سی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، یہ 10 ذوالحج، یوم نحر و قربانی یا عید البقرہ، عید بقرہ کے دن کی فجر کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں بھی انہی ذوالحج کے عشرہ اول کی 10 راتیں،
ذوالحج شروع ہوگا پہلی رات سے لے کے 10ویں رات تک، یعنی عید کی رات تک۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جوڑی کی اور اکائی کی۔ شفع جوڑی، اور یہ جوڑی کون سی ہے؟ یہ جوڑی بھی وہی 10 تاریخ ہے جس میں حج کے عظیم اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور وتر یہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ 9 ذوالحج، 9 ذوالحج کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوم یوم عرفہ، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین الماضیہ والآتیہ۔ مجھے امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے اس کے اللہ رب العزت 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں۔ ایک گزرا ہوا سال اس کے گناہ معاف، ایک آنے والا سال اس کے بھی گناہ معاف۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو کتنی عظمت دی ہے، اور ان دنوں کو کتنی عظمت دی، ان کی راتوں کو کتنی عظمت دی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں کی اس عظمت کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں دوسرا کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے۔ محبوب ہیں لیکن ان دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، ذروۃ سنامہ، دین کی چوٹی، اسلام کی چوٹی، الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن صحابہ کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرتا۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، سوائے ایک آدمی کے عمل کے جو اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا اور اپنا مال بھی، جان اور مال دونوں لے کر نکلا، وَلَمْ يَرْجِ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، اور ان دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہ لایا۔ اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بڑا ہے۔ اب ایک آدمی اس کا عمل بڑا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا کیا جائے، یہ ایک ساتھ کیا جائے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں کا کتنا مقام ہے۔ کوئی بھی کام آپ اس میں کریں، اس کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کیا گیا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اب ایک دن کا روزہ ہے، 2 سالوں کے گناہ معاف۔ اللہ رب العزت کا انصاف، اللہ رب العزت کا عدل، اللہ رب العزت کی رحمت کہنا چاہیے۔ اس کی رحمت دیکھیں کہ ایک وہ ہیں جو میدان عرفات میں موجود ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے پہلے تمام گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے اس طرح پاک ہو کر واپس آیا جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور جو آدمی حج پہ نہیں جا سکا کسی بھی وجہ سے، پہلے حج کیے ہوئے ہیں، تسریح نہیں ملی، پرمٹ نہیں ملا، اس نے یہاں رہتے ہوئے روزہ رکھ لیا، اللہ رب العزت اس کے ایک روزے پر اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔
اور ان ایام میں صرف روزہ نہیں، ان ایام میں صدقہ، ان ایام میں نمازیں، ان ایام میں روزے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ لگیا تو یہی ہو جائے، بڑے پریشان ہیں کہ انڈیا پاکستان میں یوم عرفہ کا روزہ کب رکھے، کیونکہ یہاں کی اور وہاں کی تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں یقیناً جو کہتے ہیں کہ جو کچھ مکہ میں تاریخ بنتی ہے ساری دنیا میں وہی بنائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہیں چاند جو ہے 4-6 گھنٹے پہلے ڈوب رہا ہے، کہیں بعد نکل رہا ہے، کہیں سورج کا ڈوبنے کا اور نکلنے کا بہت فرق ہے۔ ہر ملک میں تاریخ کیسے ایک طرح ہو جائے گی؟ بہرحال اس پریشانی کو دور کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، کم از کم 2 روزے رکھیں۔ ویسے تو 9 روزے ہیں، حاجیوں کے لیے جو مکہ میں ہوں ان کے لیے 8، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، آپ روزے سے اس دن نہیں تھے۔ آپ ذکر و فکر میں اتنے مشغول ہیں، جو لوگ حج پر جانے والے ہیں وہ ذرا توجہ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں دعاؤں میں ذکر میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسے لو لگائے ہوئے ہیں کہ صحابہ کو شک ہو گیا کہ آپ شاید روزے سے ہیں۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کیا، فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر اس وقت سوار تھے، درس باز کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اسی دوران آپ نے دودھ پی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہ ہوا۔ میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، وہاں روزہ نہ رکھو، زوردار طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، جو کچھ ہو سکے دعائیں مانگو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، محنت کرو، اور روزے سے یہ سارے کام ذرا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا نہیں؟ گلا سوکھنے لگا، منہ سوکھنے لگا، زبان سوکھنے لگی، تھوڑا سا کبھی پانی پی لیں پھر شروع ہو جائیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت اسی کام میں رہیں کہ ہمارے ٹینٹ میں ہر طرح کے مشروبات موجود ہیں اور ہوتے ہیں، ہر طرح کے جوس موجود ہیں، ہر طرح کا پانی موجود ہے، حتیٰ کہ پچھلے سالوں میں شاید اس سال میں شروع ہو جائے انشاءاللہ، آئس کریم ہر طرح کی ہر ٹینٹ میں موجود ہے۔ اب آئس کریم کھانے میں ہی نہ لگے رہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ آپ پر روزے کا گمان ہو گیا۔ غرض یہ کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے 9، حاجیوں کے لیے 8۔ جو 8 روزے رکھنا سنت ہے، ثابت ہے، جائز ہے، تو 2 روزے رکھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ سعودی عرب کا یوم عرفہ بھی آپ نے لے لیا اور انڈیا کا، پاکستان کا عرفہ بھی لے لیا، دونوں ملک کا عرفہ لے لیا اور مسئلہ ختم۔ ہمارے یہاں ان دنوں اتنی زوردار بحث شروع ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 روزے رکھیں، اس بحث و مباحثہ سے نکل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کثرت روزے رکھا کرتے تھے، ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ ویکلی، ہر مہینے کے 13، 14، 15 3 روزے، 10 محرم کا روزہ، 9 یہ تاریخ جو ہے اس کا روزہ۔ آج تو آپ نے ایک کیا ہے نا، باقی ایام میں یوم عرفہ۔ ہمارے یہاں ان دنوں میں خاص طور پر جو یہ عشرہ ذوالحج شروع ہوگا، ہمارے یہاں تکبیر اور تلبیہ تو حاجی کہیں گے، تکبیر ہم نے کہنی ہے۔ اس معاملے میں ہم اتنے سست ہو چکے ہیں کہ شاید عید کے قریب جا کے تھوڑا ہوش آتا ہے کہ یار یہ تو بڑی عید ہے، اس میں تو تکبیریں کہنی ہوتی۔ پہلے کئی دن ہمیں بالکل ذہن میں نہیں رہتا، حالانکہ جیسے ہی چاند دیکھیں تکبیریں شروع کر دیں،
یہ چھوٹی عید کی طرح نہیں ہے کہ چاند دیکھا نماز پڑھی تکبیریں ختم. اس کے لیے لمبا وقفہ، جاتے ہوئے آتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جاگتے ہوئے جب جب بھی موقع ملے تکبیریں کہیں. یہ بعض اہل علم نے کہا کہ آج کل یہ سنت مہجورہ ہے، یہ وہ سنت ہو گئی ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے. آپ اس سنت کو زندہ کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں کیا گیا عمل اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. فَأَكْثِرُ فِيهَا، ان میں کیا کرو؟ بکثرت تحلیل لا الہ الا اللہ، بکثرت تسبیح سبحان اللہ، بکثرت تکبیر سبحان اللہ، بکثرت ان چیزوں کی کثرت رکھیں. اور خاص طور پر یہ تکبیرات ہیں ان کو زوردار طریقے سے کہتے رہیں. اور ان ایام میں اور خاص طور پر جو حج کا موقع آنے والا ہے، اللہ رب العزت اس دن اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے بندے کبھی اس نے آزاد نہیں کیے ایک دن میں. اور ظاہر ہے کہ وہ صرف حاجی نہیں ہو سکتے. اتنے بندے جب اللہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اتنے بندے کہ جتنے کبھی دوسرے دنوں میں وہ آزاد نہیں کرتا، وہ یوم عرفہ میں کرتا ہے، اس میں انشاءاللہ جو حج پہ نہیں گئے ہوئے وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حاجی حضرات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے مقام حج پر بکثرت تکبیریں کہتے اور وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے. دونوں تکبیریں کہتے، دیکھنے والے جو تھوڑی سی غفلت میں تھے، وہاں حج میں بازار لگتے ہیں یا نہیں؟ مینا تو بازار ہی بازار ہوتے ہیں، اور پہلے بڑے اسپیشل بازار ہوا کرتے تھے، آج بھی وہاں حج میں بازار لگے ہوتے ہیں. یہ دونوں حضرات نکل جاتے اور تکبیر کہتے. ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن عمر کے والد ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے قبہ میں اپنے خیمہ میں تکبیر کہتے زور سے. ان کے ساتھ قریب ہی مسجد ہے، مسجد میں موجود لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے، اور ساتھ ہی بازار شروع ہو جاتے ہیں، بازار والے لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے. حتیٰ ترتج منا تکبیرن، یہاں تک کہ پورا منا تکبیروں سے گونج اٹھتا. ہر آدمی تکبیر کہہ رہا ہے پورے منا میں، منا تو گونجے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اپنی اپنی تکبیر سب اپنی اپنی کہہ رہے ہیں. جس کو اجتماعی تکبیر کہتے ہیں نا، وہ جائز نہیں ہے، اسے مشروع قرار نہیں دیا ایک کہے اور دوسرے اس کے پیچھے کہیں، بلکہ اپنی اپنی سب تکبیر کہیں. ان ایام میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سا موقع رکھا ہوا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ بکثرت کہیں. صدقہ خیرات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں. اور ان ایام میں جنہیں اللہ توفیق دے گا وہ حج پہ ہوں گے. اور اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق حج کر لیتا ہے تو میں نے حدیث ذکر کی ہے، من حجہ، میں نے پہلے اردو میں ذکر کر دیا ہے، من حجہ ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا دوران حج اس نے کوئی رفث، خواتین سے متعلقہ کوئی حرکت نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی بیوی بھی حرام کی حالت میں حرام ہوتی ہے، غیر محرم عورت سے کیسے کرے گا؟ کوئی رفث نہیں، ولم یفسق، اور کسی قسم کا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اب یہ اس انداز سے پاک ہوگا تو کب ہوگا؟ ہمارے سامنے ایک دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے. حج مبرور کی جزا جنت کا ٹکٹ. اب یہ دیکھنا ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے.
بعض اہل علم نے کہا کہ ہر وہ حج جس کے درمیان کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو. ہم حج کے دوران بھی گناہ کرتے ہیں نا. کچھ لوگ ہیں وہ روزانہ وہاں شیو کرتے ہیں, روزانہ شیو. کیا یہ گناہ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے شیو کرنے والا بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ نہیں ہے. روزانہ شیو, جہاں 2-3 اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, بکثرت دوسروں کی چغلیاں اور غیبتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو باتیں کر رہے ہیں, باتیں نہیں ہوتی, وہ غیبتیں اور چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی گناہ. ٹانکا جھانکی, دنیا بھر کے لوگ وہاں اکٹھے ہیں, دنیا بھر کی خواتین وہاں اکٹھی ہیں. اگر کسی نے دل سے ذرا وہ سلسلہ شروع کر دیا, یہ لمبی ہے, یہ موٹی ہے, چھوٹی ہے, فسق اور گناہ ہے. اس قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا, رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. یہ ہوگا حج مبرور. بعض اہل علم نے کہا کہ حج مبرور وہ ہے جس کے دوران اس نے کسی قسم کا گناہ نہ کیا ہو. بعض نے کہا حج مبرور وہ ہے کہ جس کے بعد وہ پلٹے تو وہ پہلے سے الگ ایک نیا انسان. پہلے چلتے پھرتے چغلی غیبت کر لیا کرتا تھا, اب نہیں کرتا. کبھی کبھی جھوٹ کا چسکا لے لیتا تھا, اب نہیں لیتا. کبھی گالی گلوچ بھی کر لیتا تھا, اب نہیں لیتا. ٹانکا جھانکی ختم, اب وہ بالکل مستقیم انسان بن گیا. یہ حج مبرور ہے. حج کا فائدہ تو ہو نا. آدمی حج کر کے آئے اور آ کے آہستہ آہستہ پہلے سے بھی بدتر ہو جائے. اب وہ کئی حکایتیں ہیں اس سلسلہ میں ان کو چھوڑتا ہوں. یہ نہیں, صحیح طریقے سے نیک نیتی سے تقوی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور مال حلال کے ساتھ حج کرے تو یہ آدمی حج مبرور والا ہوگا. اب حج مبرور ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باریک تفصیلات ذکر کی ہیں کہ کسی دوسرے صحابی نے نہیں کی حج کے بارے میں خاص طور پر. اور اس حدیث جابر کو بنیاد بنا کر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے, حج نبوی, حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہا جابر رضی اللہ عنہ. اور وہ پوری کتاب ہے, پاکستان میں چھپی ہوئی ہے, انڈیا میں چھپی ہوئی ہے, اور عربی میں تو ظاہر موجود ہے. اس میں پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا نقشہ موجود ہے. جہاں کہیں کوئی بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رہ گئی ہے وہ انہوں نے کسی دوسری صحابی سے لے لی, لیکن بنیاد مسلسل حضرت جابر کی روایت ہے. اگر ہم اسی حج کو سر انجام دیں تو ہمارا حج حج مبرور, اور اس حاجی کے ہاتھ میں انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ ہوگا. اب وہ حج مبرور کیسے ہوگا؟ تھوڑے سے وقت میں, بہت لمبا وقت آپ کا نہیں لیں گے, تھوڑے سے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا وہ نقشہ ذکر کرتے ہیں کہ سنت رسول کے مطابق حج کیا ہے. پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلیں پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ سارے لوگ حج کر آئے ہیں, میں رہ گیا ہوں, لوگ کیا کہیں گے. اگر اس کام کے لیے حج کے لیے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے تو یہ خلوص ہوگا؟ یہ کوئی خلوص نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے اور اپنی خالص حلال کمائی کے ساتھ, جس میں تھوڑا بہت بھی شک ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اس سے جان چھڑائیں. کسی کا حق آپ کے ذمے ہے اس حق کو ادا کریں, اور بہت اچھا ہے کہ دوست و احباب رشتہ داروں سے معافی مانگ کے جائیں. اب یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی میں نے تجھے گالی دی تھی فلاں وقت میں, اب نئے سرے سے گالی ہو گئی نا. کہیں میت ہو جائے تو 2-4 دن تو لوگ آتے ہیں, روتے ہیں, رلاتے ہیں. ایک آدمی سال کے بعد آیا, اس نے کہا کہ آج کے دن وہ مر گئے تھے, رونا رلانا شروع کر کے نئے سرے سے مار دیا اس آدمی. یہ نہ ہو. ویسے ہی معذرت کرے, بھائی کوئی غلطی کوتاہی آپ کے ذہن میں ہو, میرے میں ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے وہ مجھے معاف کر دے. اس انداز سے گھر سے پہلے فارغ ہو کے دوسروں کے حقوق, معنوی حقوق, یہ غیبتیں, گالی گلوچ, اور مادی حقوق
اگر کسی کا کچھ پیسہ مارا ہوا ہے تو وہ ادا کر کے نکلے، امانتیں ادا کر کے نکلے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرے۔ آج کل بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں، تیاریاں یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کا پرمٹ بن گیا، جہاز کا بن گیا، جہاز پہ جا رہے ہیں، بس کا بن گیا، بس پہ جا رہے ہیں، بہر صورت اپنے گھر سے نکلیں، دعا مانگ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ایک معروف ہے، اس پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ دوسری دعا جو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، یہ دعا صحیح ہے ہر اعتبار سے اور بہترین دعا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کریں۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یہ دعائیں کر کے نکلیں۔ اکیلا آدمی حج پہ جا رہا ہے، میاں بیوی جا رہے ہیں، بچے کو یہاں چھوڑ رہے ہیں، جدہ میں ہمارے لوگ اکثر چھوڑتے ہیں، جب چھوڑیں تو یہ دعا کر کے چھوڑیں کہ اے اللہ ہم یہ تیری سپرد کر رہے ہیں اور تیری سپرد کی گئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پھر وہ اللہ کی ضمانت میں ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ گھر والے کہیں استغفر اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ گھر والے کہیں نکلتے وقت۔ اب سواری پہ بیٹھنا ہے، سواری ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اپنی کار ہے تو جمعرات کو نکلے، دوپہر کو نکلے، فجر کو نکلیں، لیکن سواری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ منگل بدھ جمعہ جب بھی لے کے جاتا ہے، شام لے کے جاتا ہے، رات کو لے کے جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم مجبور ہیں اس کے ساتھ جانا ہے، منع بھی کوئی نہیں۔ سفر کے دوران لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہمارے یہاں تو سیٹوں پر ہی جھگڑا شروع ہو جاتا، نہیں یہ میری سیٹ ہے۔ ہر قسم کے جھگڑے سے بچیں اور حج پر روانہ ہوں۔ آپ نے اب پہلے پہنچنا ہے اپنی میقات پر، یہاں سے آپ روانہ ہو گئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں، میقات پہ جا کے اب آپ کو طے کرنا ہے۔ اور پہلے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، یا حج افراد یا مفرد کر رہے ہیں۔ حج مفرد پر قربانی واجب نہیں، کر دے تو ثواب ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ اور دوسرے دونوں تمتع قران، ان دونوں پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ایک جانور کرنا ہوگا، زیادہ کریں تو آپ کی مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا۔ آپ 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں، آپ کی مرضی۔ اور یہاں آپ نے نیت کرنی ہے اس حج کی کہ کون سا حج کر رہے ہیں۔ اللہم لبیک حجن، یہ ہے حج مفرد۔ عام طور پر جو لوگ حدود حرم یا حدود میقات کے اندر ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں عام طور پر، کیونکہ ہر سال کرتے ہیں۔ اب تو میرے ہر سال کرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ 5 سال والا مسئلہ جو ہے وہ سب پر نافذ ہے، اور 5 سالہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان عبدا صححت لہ جسمہ ووسعت لہ فی المعیشہ، میں نے اپنے بندے کو تندرستی دی اور دولت و مال دیا۔ تمضی علیہ 5 اعوام لا یافد الی لمحروم، اس کو 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود میرے پاس نہیں آتا، یہ بڑا محروم انسان ہے۔ تو اس میں 5 سال کا اگر اللہ توفیق دے تو 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر لینا چاہیے، مکہ میں ہو جہاں کہیں بھی ہے۔ اس کی تو گنجائش سرکاری طور پر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے۔ بہرحال اللہم لبیک حجن، یہ ہے حج مفرد۔ اللہم لبیک حجن و عمرہ، 2 اکٹھے، یہ ہے حج قران۔ اور اگر حج تمتع کرنا ہے، اور ہم سب لوگ عموماً حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ افضل ترین حج تمتع ہے۔ یہ بحث الگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اور تمتع کیسے افضل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، لیکن جب قران کی پابندیاں ساری دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صفا مروہ کے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا، اگر میں پہلے یہ جانتا، لو استقبلت من امری مستدبرت،
اگر میں پہلے جانتا کہ کیا کیا پابندیاں مشکلات ہیں حج قران میں حج قران نہ کرتا، بلکہ یہاں آ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحیح حدیث صحیح سند سے ثابت بھی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمنا فرمائی وہ اپنے فعل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لہذا اگر کوئی حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہوگا یہاں میقات پر یہ کہے گا اللہم لبیک عمرہ، کیونکہ عمرہ کر کے یہ احرام کھول دے گا۔ قران والا بھی احرام میں رہے گا، 10 تاریخ جمرہ کو رمی کرنے تک، قربانی کرنے تک، بال کٹوانے تک، یہ 3 کام کر کے یہ احرام کھولے گا جو قران والا، میقات سے لے کے 3 کام کر لینے تک احرام میں۔ مفرد والا بھی یہی اسی طرح، اور تمتع والا جا کے عمرہ کرے گا، احرام کھول دے گا۔ آج یہ 2 دن ہیں، 10 دن ہیں، 20 دن ہیں، باہر والوں کے لیے بہت لمبے دن ہوتے ہیں۔ یہ سادہ لباس میں عام نارمل زندگی گزارے گا، 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھے گا۔ اس طرح جو حج کرنا ہے اس کی نیت کریں اور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ معروف ہے، مردوں کے لیے 2 چادریں، جوتا کوئی بھی ہو آپ پہنے۔ ہمارے یہاں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر ہے، یہ ہے تو پلاسٹک لیکن سلائی نظر آتی ہے۔ پلاسٹک میں سلائی، اس کا ڈیزائن انہوں نے دیا، ہمارے لوگ پریشان کر رہے ہیں کہ سلائی نظر آ رہی ہے۔ جوتے میں سلائی ہو یا نہ ہو، جوتا چپل ہو یا بوٹ ٹائپ ہو، کوئی بھی جوتا ہو آپ اس میں احرام باندھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو یہ تو میرا گھٹنا نہیں ہے نا، پاؤں کا ٹخنا نہیں ہے، یعنی پاؤں پورے کے اوپر یہ جو ٹخنا ہے، ٹخنے کے اوپر جوتا نہیں آنا چاہیے۔ بات ہوتا ہے نا لمبے جوتے، یہ جوتا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتا نہیں وہ موزہ پہن لے اور ٹخنوں کے اوپر سے کاٹ لے، جوتا بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوتے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ ہمارے یہاں جوتے کے چکر میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 چادریں، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، کر لے اچھا، نہیں کرتا کسی وجہ سے کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی عورت احرام کی حالت میں ہے اور اس کو حیض آ جاتا ہے یا اس سے روانگی پر آ جاتا ہے، وہ احرام کی حالت میں رہے۔ اسی طرح احرام باندھنا، اور احرام باندھ کے آپ نے احرام کی چادروں کو چھوڑ کر اپنے بدن پہ خوشبو لگانا مردوں کے لیے جائز ہے۔ عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ خوشبو لگانا اس طرح کی جائز نہیں جو غیر مردوں تک پہنچے۔ خوشبو لگائیں، اور عورتوں کے لیے احرام کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، ان کا جو روزانہ کا لباس ہے وہی لباس پہنیں۔ ہمارے یہاں آج کل ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ خواتین کا کوئی احرام نکلایا ہے، بڑا اسپیشل بنا ہوا، اور ظاہر ہے کو کہتی ہوں گی کہ یہ کیا سفید چادریں پہنے پھرتے ہیں اور ہمیں پھر وہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے کپڑے میں رہو۔ انہوں نے بنا لیا ہے، تکلف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ عام زندگی کا نارمل با پردہ ساتر لباس ان کا احرام ہے۔ عورتوں کے لیے نقاب باندھنا، یہ جو باندھا جاتا ہے نا چہرے پر، وہ منع ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے عورت کے احرام کی حالت میں بھی چہرہ ننگا کرنا جائز ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین نے حج کیا، وہ کہتی ہیں کہ جب غیر محرم کا کوئی قافلہ آتا تو ہم چہرہ ڈھانپ لیتی، وہ نکل جاتا چہرہ کھول لیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کا اس حالت میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو یہاں نہیں کرتی، بازاروں میں ننگے منہ اور نیم ننگی نیم اوریاں پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ حج کے موقع پر ہی کم از کم سنت کے مطابق، میں صرف سنت کا نقشہ مختصر سا پیش کرنے جاتا ہوں۔ آپ نے احرام باندھا، چہرے پر یہ نہ باندھیں اور دستانے نہ پہنیں، مرد جرابے نہ پہنیں۔ مردوں کے لیے جرابے نہیں، عورتوں کے لیے دستانے نہیں، اپنے لباس کے اندر اپنے ہاتھوں کو چھپا کر رکھیں، اور چہرے پر نقاب باندھنا منع ہے۔ یہ مختصر سا احرام کا طریقہ ہے۔ اور جب آپ اپنی حج کی قسم کا تلبیہ شروع کر دیں، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن و عمرہ، اللہم لبیک عمرہ،
اب آپ سواری پر سوار ہو کے روانہ ہو جائے جہاں آپ نے حرام باندھا ہے. ہمارا قرن المنازل ہے، سیل کبیر طائف، مدینہ والوں کا ذوالحلیفہ ہے، عراق والوں کا ذات عرق ہے، شام والوں کا جوفا، یا آج کل اس کا بھی نام دوسرا ہے، رابغہ غالباً. تو جن جن کا جو میقات آتا ہے وہ اپنی میقات سے حرام باندھ کے آگے گزریں گے. ہمارے لوگ جدہ میں جا کے بیٹھ جی 2-3 دن ہم نے وہاں رہنا ہے تو ہم تو وہاں کے مقیم ہو جائیں گے. آپ نے جب نیت کر لی تھی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کا میقات سے بغیر حرام کے گزرنا جائز نہیں. اگر گزر جائیں تو اب 2 آپشن ہیں، چاہے ان 2 میں سے ایک کون سا اختیار کر لیں، یا واپس پلٹ کے آ کے حرام باندھیں اپنی میقات سے، یا ایک بکری ذبح کر دیں. ایک بکری 800-900 ریال ہو جائے گا، 700 ہو جائے گا. حج میں تھوک کے حساب والے ذرا سستی کر دیتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ طائف سے آ کے حرام باندھیں. اور جہازوں والے طائف سے حرام باندھ رہے ہیں، بسوں والے یہاں سے جا کے طائف سے حرام باندھ رہے ہیں. ہمارے جتنے بائیر جاتے ہیں وہ عموماً جا کے طائف اتر کے حرام باندھتے ہیں، جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. ان کو دم واجب ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ حرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں، اور تلبیہ بکثرت کہیں. حرم شریف نظر آنے تک بکثرت تلبیہ کہتے جائیں. ہمارے لوگ جاتے راستے میں سو جاتے ہیں. سونے کے لیے بڑی عمر پڑی ہے. یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو اسپیشل گزارنا چاہیے. حج کا دن ہیں کتنے؟ حج کے دن عمرہ کیا ہے وہ تو میں نے اتنا لمبا نہیں، 2-3 گھنٹے کا کام ہے، ختم ہو گیا. پھر آگے ہے 8 سے لے کے 12 تک، 5 دن ہو جائیں گے. 8, 9, 10, 11 اور 12. 8 سے 12 5 دن حج کے. بنگلور سے ایک مرتبہ ایک رسالہ بھی شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی فقہ ڈال دی، سنت رسول سے کئی چیزوں کو ہٹا دیا. بہرحال آپ روانہ ہو گئے ہیں. بکثرت تلبیہ کہیں. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے. اور اسی طرح لبیک الہ الحق لبیک، یہ مختصر تلبیہ بھی ہے. یہ تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں. جب آپ حرم شریف پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے. جیسے عام مسجدوں میں داخل ہوا جاتا ہے اسی انداز سے مسجد حرام میں داخل ہوں. اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں. افضل یہ ہے کہ بالائی جانب سے جائیں اور باب بنی شیبہ، جہاں باب السلام ہے نا آج کل، باب السلام کے اندر باب بنی شیبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے داخل ہوئے تھے. ممکن ہو تو وہاں سے جائیں. رش ہے نہیں جا سکتے وہاں، یا آپ کو دوسری طرف اتارا باب ملک عبداللہ کی طرف تو شاید 2-3 کلومیٹر ہو جائیں گے، رش میں کرنا مشکل ہو جائے گا. جہاں سے بھی داخل ہوں گے جائز ہے. اور چلتے ہوئے سیدھے حجر اسود کے سامنے آ جائیں. ہمارے یہاں مسجد میں جا کر تحیت المسجد کی 2 رکھتے ہیں، وہاں مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے. جاتے طواف شروع کر دیں. اگر کوئی نماز جماعت ہونے لگی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، نماز پڑھ کے پھر طواف شروع کریں. اور اگر نہیں تو یہ تحیہ کی بجائے سیدھا طواف شروع کریں. طواف حجر اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر، دور سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. اب ہاتھ کو چومنا ثابت نہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، 2 سے اشارے کر رہے ہیں، 3 مرتبہ چوم رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو چوم لیں. چھڑی پہنچتی ہے، چھڑی لگ جائے تو اس کو چوم لیں. اگر ڈائریکٹ بوسہ دے لیں تو خوش قسمتی، لیکن رش میں وہ ذرا ناممکن ہوتا ہے. دھکے مار مار کے وہاں جانا جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا، یا عمر انت رجل قوی لا تؤذ الضعیف، تو طاقتور آدمی ہے، کمزور آدمیوں کو اذیت نہ دینا، خالی ملے بوسہ کرو، نہیں تو اللہ اکبر کہو آگے نکل جاؤ. یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. اور اب یہ طواف آپ کا شروع ہو گیا. طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا دائیں کندھا ننگا کر لیں. دائیں کندھا ننگا کر کے یہ سائڈ جو ہے اس کو بائیں کندھے پہ ڈال لیں. اب یہ ہے ارتباع، اس کو کہتے ہیں ارتباع. یہ صرف پہلے طواف میں ہوگا.
اس کے بعد آپ جتنے طواف کریں اس میں سے کسی طواف میں یہ اتباع نہیں ہے. اور رمل پہلے 3 چکروں میں تھوڑا تیز بھاگنا پہلوانوں کی طرح، اور رش ہو تو وہاں تیز بھاگنے کی نوبت نہیں آتی، پھر جیسا آپ چل سکتے ہیں. کئی لوگ آگے تو چل نہیں سکتے، اپنی جگہ پہ اچھل رہے ہوتے ہیں. وہ سنت سے محبت ہے یقیناً، لیکن اس کا فائدہ ایک جگہ پہ اچھلتے جانا. پہلوانوں کو ایک جگہ اچھلتے دیکھا، یا تو آگے بڑھیں یا پھر آرام سے جیسا چل سکتے ہیں چلیں. جہاں ضرورت و مجبوری ہے وہاں اللہ رب العزت نے راستے کھولے ہوئے ہیں. آپ نے یہ چکر مکمل کرنا ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں. وہ جو ہے نا پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی، 6ویں 7ویں، یہ ساری ہمارے لوگوں نے جمع کر رکھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 7 چکروں کی 7 دعاؤں کا حوالہ بالکل ثابت نہیں. ایک دعا ثابت ہے کہ جب گھوم گھام کے آپ آئیں گے کہاں؟ رکن یمانی پر، حجر اسود سے پہلا کونا جو آتا ہے، یہاں سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ یہ دعا کریں. 7 چکر مکمل کریں. رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں، اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ لگا لیں، پھر بوسہ دینا ثابت نہیں، اور اشارہ کرنا بھی ثابت نہیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. ہمارے یہاں وہاں بھی سارا کچھ کرتے ہیں جو کر پائے. 1 2 3 4 5 6 7 چکر مکمل ہو گئے. دوران دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کریم آتا ہے تلاوت کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن ان دعاؤں کی پابندی کرنا سنت سے ثابت نہیں، نہ یہ مشروع ہے. 7 چکر مکمل کر لیں تو یہاں مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھیں. مقام ابراہیم ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں. یہاں وہاں جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. اور ان 2 رکعتوں میں پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد. اب جتنا ممکن ہو دعائیں کریں اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے. اور یہاں سے دعائیں کرنے کے بعد اگر روزہ نہیں تو پیٹ بھر کے زمزم پئیں. منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا، ثابت کریں. لیکن اگر ملتا ہی نہیں، بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں کہ 1 گلاس ملے گا، 1 گلاس پیے جائیے. اب آپ نے سیدھے صفا پہ جانا ہے. صفا پہ گئے اور یہ جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یہ اپنا کندھا ڈھانپ کر. بعض لوگ سارا حج ہی کندھا ننگا رکھتے ہیں، حاجی کی نشانی بنا دیا اس کو. وہ صرف پہلے طواف میں ہے، پہلے طواف، اس کے بعد نہیں. اور رمل جو ہے وہ 3 چکروں میں ہے، 7 میں نہیں. رمل دوڑنا 3 چکروں میں، 7 میں نہیں. صفا پر جا کے چڑھ جائیے جہاں تک ہو سکے، یا جہاں وہ شیشے کے ساتھ چھوٹی سی انہوں نے پہاڑی بنائی ہوئی ہے نا، بنائی ہوئی نہیں، پہاڑی تو ہے، یعنی کٹ کٹ کے اتنا رکھا ہوا ہے نشانی کے طور پر. اگر ہو سکے تو وہاں تک چلے جائیں. قبلہ کی طرف منہ کریں. پلر اتنے درمیان میں آ گئے ہیں کہ کعبہ دیکھنا ممکن نہیں رہا، لیکن کہیں سے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک ہے. دعا مانگے. قرآن کریم کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ دعا شروع کریں، پوری آیت پڑھیں، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا کریں. اور کچھ یہاں کھڑے کھڑے کچھ دعا مانگ سکتے ہیں، مانگیں. رش میں بعض دفعہ لمبا کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے. بھائی چلو یہاں سے روانہ ہو جائیں. اور پوری سعی میں کوئی دعا ثابت نہیں. بعض صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بعض صحابہ سے رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم، یہ کلمات ثابت ہیں. اور یہ بھی جب وہ گرین لائٹوں کے نیچے آپ جائیں گے تو وہاں، پہلے بھی نہیں بعد میں بھی نہیں. یہاں سے گزر کے یہ پڑھتے ہوئے گزر جائیے. ساری سعی کے دوران ذکر و اذکار جاری رکھیے. اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے مروہ پر پہنچ گئے. مروہ پر بھی اب وہی کرنا ہے جو آپ کریں گے. یہ حصہ جو گرین سگنل جو والا ہے نا، اس میں تھوڑا سا مردوں کو دوڑ کے نکلنا چاہیے. جیسے وہاں ہے نا پہلے 3 چکر، ویسے یہاں بھی ہے. یہ حضرت
हाजरा اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے یہاں دوڑنا. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو عورتیں بھی دوڑیں، لیکن جب کبھی مرد نہ ہو. اور آج کل تو میرا خیال ہے ایسا کوئی چانس ملنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ مرد ہر جگہ ہر وقت ہوتے ہی ہیں. لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر نارمل چلتے ہوئے عورت گزر جائے، شوہر آگے جا کے یا بھائی بیٹا جو بھی ہے تھوڑا انتظار کر لے، بات انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی. مروہ پر جا کر یہی کچھ کریں جو صفا پہ کیا ہے. پھر یہ 7 چکر آپ نے مکمل کرنے ہیں. 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ آ گئے مروہ پر. 7واں مروہ پر مکمل ہوگا، یعنی کہ پھر کے یہاں آنا ایک چکر نہیں، یہاں سے وہاں جانا ایک چکر، وہاں سے واپس آنا دوسرا چکر. مروہ پر ختم ہوں گے. اب وہاں جا کے آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں، یا منڈوا لیں، گنجا کروا لیں، یا تھوڑے اگر زیادہ وقت ہے حج میں تو منڈوا لیں، بعد میں پھر آپ منڈوا سکتے ہیں. اور اگر زیادہ وقت نہیں تو تھوڑے کٹوا لیں، آدھے کٹوا لیں، حج پہ گنجا کروا لیں. دونوں سنتیں پوری ہو جائیں گی اور دونوں قرآن کریم میں ثابت ہے. مقصرین محلقین قرآن کریم میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلقین کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور پھر جا کے یعنی گنجا کروانے والوں پر اے اللہ گنجا کروانے والوں پر رحمت، یا اللہ گنجا 3 مرتبہ صحابی بار بار کہہ رہا ہے والمقصرین یا رسول اللہ والمقصرین. بالآخر آپ نے فرمایا والمقصرین، کہ اے اللہ گنجا کروانے والوں اور کچھ بال کٹوانے والوں پر رحمت فرما. اب کچھ بال کا معنی یہ 4-6 کینچی نہیں جو وہاں چل رہی ہے بڑے زور شور سے، حتیٰ کہ مروہ کی جگہ کو گندا کر رکھا لوگوں نے، نیچے بال ہی بال ہیں، ڈرم رکھا ہوا ہے تب بھی کوئی اندر ڈال رہے ہیں، کوئی باہر پھینک رہے ہیں. وہاں یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے. یا سارے سر کے آدھے تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، ہر بال کٹنا ضروری ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ جو طریقہ ہے نا کہ 5-6 کینچی ماری، یہ اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی، نہ یہ صحیح ہوتا ہے، نہ یہ صحیح مناسب ہے. اس کی بجائے پورا مکمل آپ گنجا کرائیں، یا آدھے پونے جتنے بھی چاہیں. یہاں آ کے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. جتنا عرصہ آپ احرام میں رہتے ہیں، ابھی آپ احرام کھولیں گے گنجا یا بال کٹوانے کے بعد، اس عرصہ میں طائف سے لے کے یا میقات سے لے کے عمرہ مکمل ہونے تک جو احرام باندھا ہوا ہے، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ شکار کر سکتے ہیں. بہت ساری یہ پابندیاں جو ہیں یہ اختیار کریں. اور کچھ چیزیں پابندیاں نہیں ہیں لیکن ہم ان کو بڑے زور شور سے، غسل ہے، ضرورت ہے، نہائیے، جائز ہے. ہمارے یہاں پابندی لگا دے نہ نہانا نہیں، نہائے تو کوئی بال ٹوٹ جائے گا. بھائی بال ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے. ایک چیز ثابت ہے، نہاتے ہوئے بال کا ٹوٹ جانا کوئی انہونا امر ہے؟ سر کا، داڑھی کا، مونچھ کا، جسم کے کسی حصے کا بال ٹوٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جان بوجھ کے نوچنا یا کاٹنا یہ منع ہے. خود سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی حرج نہیں. آدمی سویا ہوا صبح سرانا دیکھے، بعض لوگوں کے بال ذرا نرم ہوتے ہیں، صبح اٹھے سرانے پر 1-2 بال نظر آ رہے ہیں. اب مینا میں آپ احرام کی حالت میں ہیں اور سرانے پہ بال نظر آ گیا اور تلاش کرتا پڑ رہا ہے کوئی مفتی ملے پوچھوں. اتنا اسلام تنگ نہیں ہے. اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں. غرض یہ کہ اب آپ کا عمرہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے. 8 تاریخ تک جن کے لیے جتنے بھی دن باقی ہیں نارمل رہیں. 8 تاریخ کو پھر احرام باندھیں. کون؟ تمتع والے. دوسروں کا تو احرام ہے نا، دوسروں نے نہ بال کٹوانے ہیں نہ احرام کھولنا ہے. یہ دونوں کام نہیں. وہ 7 چکر مکمل کر کے اپنے روم میں جائیں، گھر جائیں، اور 8 تاریخ کو نئے سرے سے غسل کر کے احرام باندھیں. غسل کی نوبت نہیں آ رہی کسی وجہ سے تو جیسے بھی ہیں وضو کر کے باندھ لیں. احرام باندھنے کا طریقہ، پابندیاں پھر وہی ہیں. اب یہاں سے آپ روانہ ہو گئے مینا. مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں سنت: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی فجر. اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی لیٹ پہنچا، مغرب کو پہنچا، کوئی بات نہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ فجر وہاں پڑھے. ہمارے
کیا کہتے ہیں ہمارے معلم نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے آدھی رات کو 2 بجے نکلنا ہے، 1 بجے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، فجر گئی، وہ لے کے نکل گیا، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس وقت بھی ہو، سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے کے وقت بعد تھوڑا سا سورج نکل آئے تو پھر روانہ۔ آپ نے اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ یہ 9 تاریخ کی صبح ہے، 8 تاریخ یوم ترویہ منا میں، 9 تاریخ یوم عرفہ عرفات میں۔ عرفات میں کیا کرنا ہے وہ تفصیل میں نے پہلے ذکر کر دی ہے۔ ذکر و اذکار کریں بکثرت، جتنا ہو سکے، کھانے پینے کے پیچھے کم پڑیں، زیادہ ذکر و اذکار میں وقت نکالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس جا کے کھڑے ہوئے تھے اونٹنی پر، اور آپ نے فرمایا وقفت ہاہنا وعرفہ کلھا موقف، میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے، عرفات کا پورا میدان ہی موقف ہے، جو جہاں پہنچ جائے اس کا حج مکمل ہے۔ اور یہاں انبیاء کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان میں سے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ وہ معروف کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ ہمارے یہاں چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ توحید مطلقاً ہے۔ یہ کلمات بکثرت اس دن پڑھیں، باقی دعائیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، جتنا بھی ہو سکے اس دن میں اللہ رب العزت سے لو لگائیں۔ اس دن بھی اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کس حال میں، جاؤنی شخصاً غبرا، یہ پراگندہ حال اور گرد آلود ہو کر میرے سامنے آ گئے۔ اللہ رب العزت اس دن بہت ساری دنیا کو بخشتا ہے، اگر مال حلال ہے، نیت خالص ہے، تقوی موجود ہے تو حاجی کو بھی اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ یہاں آپ نے کب تک رہنا ہے؟ مغرب کی اذان تک۔ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، اذان تک یہاں رہنا ہے۔ اذان ہوگی، روانہ ہو جائیں مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، یہاں جا کے یہاں ظہر اور عصر کٹھی، جمعاً و قصراً، 2 رکھتے ظہر کے وقت، ظہر کی اور عصر کی، اور مزدلفہ میں دونوں نمازیں عشاء اور مغرب، لیکن عشاء کے وقت، عرفات میں ظہر کے وقت میں دونوں اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں دونوں۔ مغرب پڑھیں، 2 رکعتیں عشاء کی پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ مزدلفہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، فجر کے لیے اٹھے، نماز پڑھی، نماز کرنے کی ذکر اذکار وغیرہ کرنے کے بعد، اور ذکر اذکار وہاں کہاں کریں گے؟ مشعر الحرام، وہاں پہاڑی ہے چھوٹی، جیسے جبل رحمت ہے ویسے وہاں، لیکن وہ کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ جہاں جہاں ہیں اللہ کا ذکر کریں، اور سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے، اتنا انتظار کریں سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے، پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اور یہاں کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے مزدلفہ کے لیے، یہاں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کا زیادہ حصہ آپ یہاں گزاریں۔ کئی لوگ جلدی کے چکر میں آدھی رات کو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بوڑھا، کوئی مثلاً حاملہ ہے، رش میں نہ چل سکے گی، اور جس کے ساتھ بچے ہیں، کوئی بیمار ہے، اس طرح کے لوگ آدھی رات کے بعد نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تندرست آدمی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں سے آپ نے روانہ ہونا ہے سورج نکلنے کے تھوڑا پہلے، اور روانہ ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں جمع کروائی تھی۔ ہمارے یہاں لوگ عموماً یہاں پہنچتے ہی پہلے کنکریاں جمع کرتے ہیں، نماز کو بعد میں رہتے ہیں۔ پہلے کنکریاں، جب کہ جائیں نمازیں پڑھیں، آرام کریں، صبح کنکریاں مل جائیں گی۔ آج کل تو پارسل بھی کنکریاں مل رہی ہیں، آپ کل میں ہے نا، آج کل تو آپ کو کیس دیں گے 10 ریال 20 ریال کا، کہیں گے لو جی اس میں سارے دنوں کے لیے کنکریاں موجود ہیں۔ اور کئی لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کیس ساتھ ہی گھر آ جاتا ہے، اپنے شہر میں آ گیا، اب کہتے ہیں کیا کریں۔ ایک پچھلے دنوں ایک ڈاک میں نے ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی، پتہ نہیں ترکی سے یا کہاں سے کسی آدمی نے باقاعدہ اسپیشل پوسٹ کے ذریعے وہ کنکریاں واپس بھیجی۔ ڈاک خانے والوں نے دیکھا، پتہ کیا کہ یہ کیا کسی نے کیا ہے، تو دیکھا کہ اس کے اندر کنکریاں ہیں اور خط لکھا ہوا ہے
کہ یہ کنکریاں میں نے منا سے لی ہیں، یہ برائے مہربانی منا میں پہنچا دی۔ اتنی پریشانی نہ اس کی ضرورت ہے، آپ نے وہاں سے کنکریاں لینی ہیں، مل گئیں فابہا، نہیں ملی پورے منا سے جہاں سے چاہے کنکریاں لے لیں، مزدلفہ سے نہیں ملتی کوئی بات نہیں، کنکریاں لینا پھر ان کو دھونا، دھو کے صاف کر کے مارنی کس کو ہے؟ دھونے کی دھو کے ماریں گے آپ؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ جوتا بھی ماروں گا گیلا کر کے، دھو کے نہیں، گیلا یعنی گندا اور گندا کر کے، اور آپ اس کو دھو کے مارنے کے لیے کنکریاں اٹھائیں اور وہاں سے آپ سیدھا آ جائیں جمرہ عقبہ۔ سورج نکل چکا ہوگا، جمرہ عقبہ کو پہلے نمبر پر آپ کنکریاں ماریں گے 7۔ پہلے دن یہ عید کا دن ہے یہاں، اور وہاں یوم نحر ہے۔ پہلے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں، اور اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا ثابت نہیں، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے جائیں۔ اور اب دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ آ جائیں جمرہ عقبہ کی کنکری کرنے سے فارغ ہو کر آپ اپنی قربانی کریں۔ جس نے اپنے وکیل کو، کفیل کو، اپنے لیڈر کو، کسی کو دے رکھی ہے، اس کی تو قربانی ہو گئی، دوسرا قربانی کرے اور اس کے بعد گنجا کرائے اور احرام کھول دے۔ اب یہاں احرام کھل گیا، اس کو کہتے ہیں تحلل اول یا تحلل صغیر کہہ لیں، پہلا تحلل۔ اب سب چیزیں جو حرام ہوئی تھیں احرام کی وجہ سے وہ حلال ہو گئی سوائے بیوی کے۔ میاں بیوی کا تعلق ابھی تک حلال نہیں ہوا، کیونکہ وہ حلال ہوگا طواف افاضہ یا طواف حج یا طواف زیارت، 3 نام ایک ہی طواف کے ہیں، اس کے بعد وہ بیوی حلال ہوگی۔ اب یہ کام یہاں 10 تاریخ کو جو کرنے ہیں، میں نے پہلے شروع میں بھی بتایا ہے، پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد قربانی، ذبح یا نہر، جو بھی چھوٹا بڑا جانور آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر، گنجا یا چھوٹے بال کرنا، اور اس کے بعد 10 ہی تاریخ کو یہ طواف افاضہ۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اتنا کمزور ہو گیا، اس کے ساتھ والا کمزور ہے، وہ 2 مرتبہ خود نہیں جا سکتا، تو وہ اس کو اگر لیٹ کرتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت لیٹ کرتا ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر ہی وہاں ڈیرا لگا لیں نکلتے ہوئے طواف افاضہ اور طواف افاضہ جمع کر لیں گے، ایسا نہیں۔ طواف کرے اور واپس مینا میں چلا جائے۔ اب آپ نے یہاں 3 راتیں مینا میں گزارنی ہیں، 11، 12 اور 13۔ 11، 12، 13 اس کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق کی 3 راتیں آپ نے وہاں گزارنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزاری تھی۔ لیکن اگر کوئی آدمی 12 کی کنکریاں مار کر سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اس کو اجازت ہے، اور اگر سورج غروب ہو گیا اب اس کو 13 کی کنکریاں مار کے نکلنا ہوگا۔ یہ 3 دنوں کی یا 2 دنوں کی کنکریاں مارے، مکہ شریف آ جائے اور طواف وداع کرے۔ طواف وداع واجب ہے، اگر کسی کا رہ گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں، اگر انہیں ان دنوں میں خون شروع ہو گیا مینسز کا، تو ان سے یہ طواف اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کو نہ وہاں رکنا ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی دم دینا پڑے گا، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دم دیں گے۔ اس طرح آپ نے جب مکمل کر لیا طواف افاضہ، اب بیوی بھی حلال اور پوری طرح تحلل کامل، اب آپ مکمل طور پر حلال ہو گئے ہیں۔ گھبرائے نہیں، حلال وہ نہیں ہوئے، احرام سے نکل گئے ہیں۔ ہمارے یہاں حلال کا لفظ حلال ہو گئے ہیں۔ آپ جتنے پابندیاں تھیں ان ساری پابندیوں سے اب آپ نکل گئے ہیں، اور اب آپ نے یہ دن جو ہیں وہاں گزارنے ہیں، اور جیسے ہی یہ طواف وداع کر لیا آپ کا حج مکمل ہوا۔ آپ نے مدینہ جانا ہے جائیے، نہیں جانا آپ کی مرضی، کوئی پہلے ہو کے آ چکا ہے، کوئی بعد میں۔ باہر کی دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ آئے ہیں تو مسجد نبوی دیکھیں گے۔ مدینہ جانے کے لیے مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا، اور مسجد کے اندر آج آ چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک کا احاطہ جو ہے، تو وہاں جا کے سلام پڑھیے، سلام کہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سلام یہ ہے: السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ
یا ابا بکر السلام علیکہ یا ابا طاہر. عمر فاروق تو ان کے والد تھے نا, وہاں کہتے ہیں ابا جان السلام علیکم. پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکہ یا ابا بکر, اور السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, ابوبکر سلام کیا, اور وہاں ابا جان کو سلام کیا. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ابا جان نہیں کہیں گے نا, السلام علیکہ یا عمر الفاروق کہہ سکتے ہیں. تو یہ کلمات کہیں گے تو یہاں آپ کا مدینہ منورہ کی زیارت کا سمجھیں کہ سب سے بڑا اصل حصہ مکمل ہو گیا. وہاں روضۃ الجنہ ہے. روضۃ الجنہ پلر الگ, قالین الگ, سارا چھوٹا سا ماحول الگ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے منبر اور میرے گھر کا درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. وہاں پہنچ سکیں تو جائیے, 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیجئے, کچھ دعائیں بھی مانگ لیجئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آپ کی قبر اور منبر کے درمیان جگہ ہے, آپ نے فرمایا میری قبر اور منبر, آپ کی قبر تو اس وقت تھی ہی نہیں. یہ الفاظ آپ کیسے کہہ سکتے تھے؟ بین بیتی, میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ روضہ من ریاض الجنہ. لیکن اب چونکہ قبر شریف وہی ہے, لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت قبر شریف کے درمیان اور منبر کے درمیان والا حصہ جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہاں سے مسجد نبوی سے ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب, مسجد نبوی میں 1,000 کا ثواب, اور بعض ضعیف روایات میں آتا ہے 50,000 کا, لیکن صحیح حدیث جو ہے اس میں 1,000 کا. کوشش کریں کہ جتنی نمازیں پڑھ سکے پڑھیں. 40 نمازیں 8 دن مکمل کرنا کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں بس ایسا کر دیا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہیں ضمن میں, وہ میں ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال اگر کوئی 2 پڑھتا ہے, 4 پڑھتا ہے, 40 پڑھتا ہے, 400 پڑھتا ہے, ساری عمر وہاں ڈیرا لگائے, کوئی منع نہیں. لیکن 40 کی پابندی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جنت البقیع, البقیع الغرقد, ہم جنت البقیع بلکہ بقیع الغرقد کہنے سے میرا خیال ہم پہچان بھی نہ سکیں, صرف بقیع کا لفظ آ جاتا ہے اس لیے پہچان لیتے ہیں. جنت البقیع جس جگہ کہا جاتا ہے, قبرستان ہے جو مسجد کے ساتھ ہی ہے, اس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں, وہ دعا مانگیں جو زیارت قبور کی دعا ہے. اور غزوہ احد کے شہداء میدان احد جا سکتے ہیں, ثابت ہے سنت رسول سے. اور اگر اپنے گھر ڈیرے اپنے ہوٹل سے وضو کر کے مسجد قباء جا کے کوئی ایک نماز پڑھ لیں, اگر کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ کے آ جائیں, پورے عمرے کا ثواب ملے گا. یہ ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور جنت البقیع, شہداء احد اور مسجد قباء. یہ 4 جگہ ہیں جن کے زیارت کرنے کا حق ہے, سنت ہے. ہم مسجد تلاش بھی کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ 7 مساجد کہاں ہیں اور فلاں مساجد کہاں ہیں, فلاں کون سی کہاں ہیں. ہر جگہ جانا, پھر وہاں نماز بھی ضروری سمجھنا, ایسا نہیں ہے. ضروری کام یہ ہے, مکہ مکرمہ کے تحفوں میں سے بہترین تحفہ زمزم, اور مدینہ منورہ کے بہترین تحفوں میں سے تحفہ عجوہ کھجور. باقی مارکیٹ ساری دنیا کی ایک ہی ہے, کوئی چائنا سے مال آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, وہ خبر میں بھی پہنچ رہا ہے اور مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی. اور یہ جو تسبیح ہے وہ زیادہ تر وہاں ملتی ہے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ نہ مکہ والے بناتے ہیں نہ مدینہ والے, وہ بھی ادھر ادھر سے آتا ہے. اور ویسے بھی تسبیح ثابت نہیں, تسبیح انگلیوں پر ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر تسبیح کرو, فإنها مستنطقات, یہ بولیں گی, یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی. کسی تسبیح کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تسبیح ہمارے لیے گواہی دے گی. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں انہیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں جا رہے انہیں پورے عشرہ میں اچھے سے اچھا, نیک سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل سے نوازے. جی ایک چھوٹا سوال ہے, یوم النحر کے دن 2 کام کرنے کے بعد احرام کھلنا یا 3 کام؟ اور دوسری چیز, احرام کھول کے ہی طواف کے لیے جانا ہے, یہ ضروری ہے؟ کون سا؟ یوم النحر کے دن احرام کھول کے
हाँ एहराम खोल के ही जाना खुशबू वगैरह जरूरी- लगा के जाना। नहीं ज़रूरी है या नहीं, हम सुन्नत यही है कि आप एहराम खोल के खुशबू वगैरह लगा के जाए। हाँ। लेकिन अगर कोई क्योंकि एहराम हम वहाँ समेत से- चला जाता है तो कोई हर्ज कोई- नहीं है। ये एक सवाल है, एहराम की हालत में औरत को मुंह बंद रखना, नोज पीस कैसा है? नोज पीस मना है। ये जो मैंने पहले बताया ना, बुर्का बांधना, वो नोज पीस मना है। अगर ये आजकल जो मास्क आया है, मास्क पहन ले कोई बात नहीं, ये नोज पीस नहीं है, ये एक मजबूरी के तहत या किसी वजह से है, ये पहन ले कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपने चेहरे को ढांप के रखना ये सही नहीं बल्कि ज़रूरी है। एहराम की हालत में मर्दों सिला हुआ बेल्ट, किसी भी किस्म का बेल्ट पहने, कोई भी बटवा लगाएं, कोई भी जूता पहने, टखनों से नीचे नीचे हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तवाफ़ ज़ियारा या इफ़ादा, इफ़ादा ज़्वाद के साथ होता है, दाल के साथ नहीं। 11 ज़ुल्हज को कर सकते हैं, मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि अगर कोई किसी वजह से 10 को नहीं कर सकता तो 11 को, 12 को, 13 को जब मौका मिले तो कर सकता है। जो लोग हज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।